Assalamu alaikum. You're watching Aaj Pakistan with me Sidra Iqbal and it's so good to be back in my throne in Karachi studios. और वाकई वापस आने के बाद एहसास होता है कि ये जो सड़कें हैं जिसके बारे में कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि आधे से ज़्यादा कराचीआइट्स जो गर्दन में दर्द और कमर में दर्द और टांगों में दर्द और घुटनों में दर्द की शिकायत कर रहे हैं, इस वजह से है क्योंकि हमारी सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं और उस पर किसी भी सवारी में आप सवार हों आपको लग पता जाएगा क्योंकि झटके इतने लगते हैं कि आपका इंजर पिंजर हिल जाता है. बट बहरहाल जी, यू डोंट नो व्हाट यू मिसिंग टिल इट्स गॉन. सो वापस आने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है एंड आई वांटेड टू ब्रिंग टू यू कि आज हम किसी ख़ास टॉपिक पे बात करने लगे हैं क्योंकि हम बच्चों को हमेशा एक अच्छी तरबियत देना चाहते हैं. बच्चों को ये कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनो, मुखलिस बनो, अपनी कम्यूनिटी का, लोगों का ख्याल रखो. लेकिन हैरत इस बात की है कि हम हमेशा कम्यूनिटी का ख्याल या अपने इर्द गिर्द की जो हमारी बिरादरी है, लोग हैं, मोहल्ले में लोग हैं या फिर अपने मुल्क और शहर के लोग हैं, उनको हमेशा हम खौफ की निगाह से उनका ख्याल दिलों में डालते हैं. लोग क्या कहेंगे, अगर तुमने कोई भी डिविएशन की तो लोग तुम्हारे बारे में बुरा समझेंगे. लेकिन यही चीज़ हम इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, अपने आप को सर्विस के साथ एक्सटेंड करने के हवाले से बच्चे के दिल में नहीं डालते, बल्कि उल्टा कहते हैं कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो बी स्मार्ट अबाउट इट. मदद उतनी करो जो तुम्हें महंगी ना पड़े या तुम्हें इस झमेले में पड़ने की क्या ज़रूरत थी. मिसाल के तौर पे अगर आपको सड़क पे कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा नज़र आता है तो बजाय इसके कि आप ज़ख्मी को उठा के अस्पताल लेके जाएं, आप सोचने लगते हैं यार ये तो बड़ा जान जोखिम का काम है, वहाँ जाएंगे, फंस जाएंगे, पुलिस की रिपोर्ट होगी, फिर पुलिस आके पूछताछ करेगी, कौन पड़े इस सारे चक्कर में. सो हम ये अस्यूम करके बैठे हैं कि किसी को मदद करना हम चाहें भी, लेकिन ये बड़ा जान जोखिम का काम है. तो आइए ज़रा इसको प्रोब करते हैं कि क्या वाकई दौरे हाजिर में किसी की मदद करना अपने आप को मुश्किल में डालने के मुतरादिफ है, और अगर ऐसा है तो किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है. आइए सबसे पहले आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद है महविश सईद, हुज़ अ लाइफ कोच. और लाइफ कोच आपको आंसर्स नहीं देता लेकिन आपको प्रोब करता है सो दैट यू कैन गेट टू योर आंसर्स. सो दिस इज़ अ डिस्टिंक्शन, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट. सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं माहिर नफ्सियात हैं ताहिरा बानो. थैंक यू ताहिरा फॉर बीइंग हियर. वी ऑल रीड अबाउट डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ एक भीड़ जमा है तो हम कहते हैं हम क्यों मदद करें, कोई और क्यों नहीं कर लेता, और जो पहला शख्स आगे बढ़ता है उसके बाद एक रैलिंग शुरू होती है. तो इस फिनोमेना को भी आपके साथ समझेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव द हेड ऑफ इवेंट्स एट द स्कूल ऑफ लीडरशिप. अगेन स्कूल ऑफ लीडरशिप्स वर्क विद यंग पीपल, यंग कम्युनिटी लीडर्स. तो उनकी ग्रूमिंग के हवाले से वो इस इशू को कैसे लेते हैं, हाउ व्हाट इज़ देयर एडवाइस फ्रॉम द स्कूल ऑफ लीडरशिप फॉर दीज लीडर्स, वो हमें बताएंगे. हमारे साथ मौजूद हैं अली हैदर. थैंक यू अली फॉर बीइंग हियर. शुरुआत अगर अली आपसे करूँ. अली, आम तौर पे नौजवान नस्ल को समझा जाता है कि बड़ी सेल्फिश है. ये इंट्रिंसिकली सेल्फिश है एंड दे आर ओनली वरीड अबाउट देमसेल्व्स, नॉट वांटिंग टू हेल्प पीपल, या ये हमने उनको कंडीशन ऐसा किया? आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका मदू करने के लिए. यहाँ पे हमें पहले बुनियादी चीज़ को समझना पड़ेगा. व्हाट इज़ द फंडामेंटल. फंडामेंटल ये है कि किसी की मदद करना ये बड़ा लाजिम है. इंसानियत का चेहरा अगर आपको देखना है तो इंसानियत का चेहरा अपने आप में किसी की मदद करने में. अगर इंसानियत को डिफ़ाइन करेंगे, ह्यूमैनिटी को आप डिफ़ाइन करेंगे तो ह्यूमैनिटी कहती है कि किसी के साथ अच्छा सलूक, किसी के मुश्किल वक्त में साथ देना, किसी के साथ खड़ा होना, ये जो है इंसानियत को डिफ़ाइन करता है. तो मैंने और आपने बचपन से यही सुना है कि भाई अगर इस माशरे को अच्छा बनाना है, लोगों को अच्छा बनाना है तो आपने जो है लोगों की मदद करनी है. इसी के साथ साथ जब बुनियादी मकसद ये है कि मदद बिल्कुल ठीक है, हम मदद कर सकते हैं किसी की, तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि अब मदद करें कैसे और वो मदद गले ना पड़ जाए. गले तो हमारे फ़ैसले भी कभी कभी हमारे लग जाते हैं, पड़ जाते हैं. कभी कभार कोई मुश्किल वक्त आता है, उसमें कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो भी मुश्किल हालात से हमें गुजरना पड़ता है. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो उसमें मदद वाली पॉजिटिव सेंट्रिक चीज़ को भी अगर हम इस तरीके से ले लेंगे. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मदद को डिफाइन करें. बाय द वे, कई दफ़ा हम जब मदद कर रहे होते हैं तो हम आग में घी डाल रहे होते हैं. कई दफ़ा हमारी मदद एक्चुअली बहुत अनरियल होती है और यूजलेस होती है. ताहिरा, अगर ये मैं आपके पास लेके आऊँ, किसी ने मदद मांगी नहीं है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हमारे यहाँ तो मशवरा तो मुफ्त है ना. तो मुझे बताएं कि पहले हाउ विल यू डिफाइन मदद. यानी अंग्रेज़ी में मैं अभी आई वाज टेलिंग एवरीबडी कि मैं एक कोर्स कर रही हूँ, तो उसके अंदर आपसे अगर कोई आके वेंट भी करता है या अपना कोई मसला बताता है तो हमारे कोच ने हमें सबसे पहले सिखाया कि पहले आप पूछें उससे कि डू यू वांट सम फीडबैक अबाउट इट, मे आई गिव यू सम फीडबैक. और अगर वो हाँ बोले तो फिर आप, हमारे यहाँ तो अनसोलिसिटेड एडवाइस होती है,
مدد ہے کیا؟ اس میں بڑی اہم بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو تب تک مدد ایکسٹینڈ نہیں کرنی جب تک سامنے والا مانگتا نہیں ہے. ہاں. جو آپ بات کر رہی تھی یہ سننے میں بہت کام آتا ہے. اگر کوئی اپنے دکھ کی بات کر رہا ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بات مکمل نہیں کرتا اور میں اس کو بتانا شروع کر دوں گی کہ یہ درد تو مجھے بھی ہوا تھا، یہ دکھ تو مجھے بھی اس عمر میں ملا تھا اور میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا، یہ بیماری تو میرے فلاں رشتہ دار کو لگی تھی اور اس سے وہ مر گیا تھا. آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا شروع کر دیں. جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو ہم اس نیت سے سن رہے ہوتے ہیں کہ میں اس میں اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر دوں، صرف سننے کی نیت سے نہیں سن رہے ہوتے. جب ہم مدد کی بات کریں، مدد کو ڈیفائن کرنا، دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ سامنے والے کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی، اور سامنے والا آپ سے مدد کی توقع رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے. کہتے ہیں نا گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز. تو اگر آپ کسی ایسے اندھے کو زبردستی روڈ کراس کر رہے ہیں جس کو روڈ کراس نہیں کرنا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہاں چونکہ یہ یہاں کھڑا ہوا ہے اور میں اپنی دانش میں بہتر کام کر رہا ہوں اور میں اس کو روڈ کراس کروا دیتا ہوں، تو یہ آپ اس کے ساتھ نیکیاں اچھائی نہیں کر رہے، یہ آپ اس کو مزید زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم میں ڈال رہے ہیں. اچھا، ہمارے مدد کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے طاہرہ کہ ہم ایکچولی کسی کو بالکل ہی ایک طرح سے پیرالائز کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کی اتنی مدد کرتے ہیں، اتنا اس کو اسپون فیڈ کرتے ہیں کہ پھر وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کی بہترین مثال ہمارے گھر کے لڑکے اور مرد حضرات ہیں. ہم نے اسیوم کر لیا کہ وہ کھانا خود نہیں نکال سکتے، ہم نے اسیوم کر لیا وہ استری خود نہیں کر سکتے، تو ہم مدد کرنے کے بجائے ہم ایک طرح سے ان کو کو ڈیپینڈنٹ کر لیتے ہیں. پھر بعد میں ہم یہی بات ریزینٹ بھی کرتے ہیں کہ یار میں ہی کھانا دوں، میں ہی تمہارے کپڑے سنبھال کے رکھوں، میں ہی تمہاری موزوں کا دھیان رکھوں. تو یہ کیا ٹو وے اسٹریٹ ہے؟ ہیلپنگ بیہیویئر یہ ہوتا ہے جو بھی میری کیپیسٹی سے زیادہ ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے وہ آپ کی فزیکل کیپیسٹی ہے، انرجی ہے، آپ اس سے مدد کرتے ہیں. لیکن اگر میں اپنے پاس جو موجود ہے اس کو کمپرومائز کر کے کسی کی مدد کری تو وہ مدد نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ریزنٹمنٹ کریٹ ہوگی. لیٹس سے میرے پاس 10 روپے تھے، میرا ایکسپینس 8 روپے کا تھا، 2 روپے ایکسٹرا تھے، میں نے کسی کی مدد کر دی، یہ چیز مجھے دکھ نہیں دے گی. لیکن اگر میرے پاس 8 روپے تھے جس میں سے 8 روپے ہی میرا ایکسپینس تھا، پھر بھی میں نے بچا کے 2 روپے کسی اور کو دے دیے، تو اب میں اس سے توقع کروں گی کہ وہ اس کو اکنالج کرے، وہ اس کو آنر کرے، رائٹ، کیونکہ میں اس کے لیے آؤٹ آف دا وے گئی اور میں نے سیکریفائس کیا. تو یہ مدد نہیں ہوتی، یہ آپ اپنا ذہنی سکون بھی خراب کرتے ہیں اور سامنے والے کو بھی آپ اوور برڈن کر دیتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشن. اور یہ میں بار بار بات کرتی ہوں، کسی نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سدرا یو ٹاک اباؤٹ اٹیچمنٹ اسٹائل سو مچ، لیکن واقعی یعنی دس از یور اپرچونٹی کہ دن کی شروعات میں آپ یہ سوچیں کہ آپ خود اگر مدد بھی کرتے ہیں تو کس نیت سے کریں. میں وش فار ایگزامپل کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ اونلی، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم یوزفل ہوں گے تو ہمیں ویلیڈیشن ملے گی، عزت ملے گی، محبت ملے گی. تو ہمیں ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ بی آف سروس ٹو ادرس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح طاہرہ نے کہا کہ وہ ایکسٹرا نہیں ہے، وہ ایکچولی میں اپنے ٹائم، اپنی انرجی کا اتنا بڑا پورشن انویسٹ کر دیتی ہوں کہ پھر بعد میں مجھے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یو پروبیبلی ڈونٹ ہیو ریسپراسٹی، اتنا کوئی اگلا بندہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہا. اور گھر کی جو خاتون ہے اس کی سب سے بڑی یہی کمپلین ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کرتا، مجھے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. واٹس یور ٹیک؟ یہاں پہ جس طرح طاہرہ بات کر رہی تھیں، ایک چیز ہے ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ جو ہم میں سے کسی کو نہیں آتی. ہم اس کی ایک بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے گھر مہمان جائیں جن کو کوکنگ کا بہت شوق ہے تو وہ ہمارے لیے پوری ٹیبل سجا دیں گے. اور اگر ہمارے گھر آئیں اور اگر آپ کام بھی کرتی ہیں اور اس بیچ میں آپ نے پیزا آرڈر کر دیا تو ان کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ کیونکہ میں جب سدرا آئی تھی تو میں نے اتنا ٹیبل سجایا تھا تو شی شوڈ بی ڈوئنگ دا سیم. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم مدد کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی کر لیتے ہیں دوسروں سے، کیونکہ ہم بہت ایفرٹ ڈال رہے ہوتے ہیں یا اپنی ٹائم کو یا اپنی ریسورسز کو سیکریفائس کر کے کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی طاہرہ نے بات کی کہ مدد آپ کریں تو اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو 2 روپے بچ گئے تو اس سے مدد کریں. ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں کروں گی تو مجھے ویلیڈیشن، وہی جو آپ نے کہا کہ آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو بی لوڈ اینڈ ریسپیکٹڈ اف آئی ایم آف یوز. میں یہ بات ہم لوگ یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں، آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ لوگ آپ کے بغیر سروائیو نہ کر سکیں. بہت ساری یعنی ہمیں یہ بات ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ میں اتنا اس کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر لوں گی کہ وہ میرے بغیر کہیں کام ہی نہیں کچھ کر سکے گا. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ایکسپلور آور اون انٹینشن. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، میں ایک فوجی آدمی ہوں، پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھتا ہوں. جی سر. تو پنجاب سے میرا تعلق ہے، اسرائیل امگیر سے. میم ہم ایک فوجی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ایک ہمیں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے، عزت کرنی ہے دوسروں کی، اور ہیلپ تو تب ہوتی ہے میم کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں.
جب ہم اللہ تعالیٰ کو سپر پاور مانیں گے, ہم اس کو بھی بادشاہ مانیں گے, تو پھر ہیلپ کرنا ذرا آسان ہو جاتی ہے. تو اچھا مجھے بتائیں, آج کل کے زمانے میں لوگ مدد کرنے سے جو گھبراتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ویسے ہی عام زبان میں دیکھیں نا کہ اگر کسی کی مالی مشکل میں آپ نے ایک دفعہ مدد کی, ایک دفعہ آپ نے خوشی خوشی کی, آپ دوسری دفعہ بھی کر لی, لیکن اب آپ کے ہاتھ میں بھی تنگی ہے اور اگلے بندے کو یہ عادت پڑ چکی ہے, یعنی اس نے ایک ونڈو ایسی کھول لی, اس کو ایک امید آپ سے وابستہ ہو گئی کہ جب بھی وہ آپ سے مدد مانگے گا آپ پیسے دیں گے اس کو, یا آپ اس کی مالی مشکل کو سالو کریں گے. ایسی سچویشن میں آپ کیا کہیں گے, کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اب یہ شخص ایک طرح سے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو قرآن کی بات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو ہلاک نہ کریں, یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. مطلب حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا بھی ہماری بی بی پاک ہیں, انہوں نے 3 دن سورۃ دہر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 دن روزے کی حالت میں رہی تھی. صحیح. مطلب ساری خواتین جو ہماری بی بی پاک ہیں, بی بی فاطمہ تو سید نساء عالمین تھی. تو میم یہ بات میں سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے میم, کہ پولیس والے ہوں یا فوجی ہوں, کوئی نہ کوئی اس میں سیاست وابستہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ مدد نہیں کرتے. اگر ہم مدد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے یعنی کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے ہمارا. ہمیں لگتا ہے کہ, اور خاص طور پہ اگر آپ کسی عہدے دار کو دیکھیں, کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو بڑا سخی, بڑا مخیر مشہور ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے یار یہ دکھاوا ہے, یہ تو فوٹو اپرچونٹی کے لیے ہو رہا ہے, اور سب سے لوئسٹ ہینگنگ چیز ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک غریب خاندان اگر ہے, اس کو آپ نے مہینے کا راشن دے دیا ہے, ہم میں سے کوئی جا کے نہیں دیکھ رہا کہ اگلے مہینے انہوں نے اپنا گزارا کیسے کیا ہے. ایک مہینہ تو چلو انہوں نے گزار لیا, بٹ واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ. تبھی کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ فیڈ اے مین اے فش, ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش سو دیٹ ہی کین کنٹینیو لیونگ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. علی, یہ والی بات میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی, ینگ پیپل ٹو بی امپاورڈ ود اسکلز سو دیٹ دے کین ہیلپ دیم سیلوز. یعنی اگر کوئی شخص اسٹریس بھی ہے تو چلیں ایک دفعہ آپ نے اس کو رینٹ کرتے ہوئے سن لیا, لیکن شوڈنٹ بی انیبل دیم کہ اگلی دفعہ ایسی کوئی سچویشن ارائز کرے تو وہ اپنی مدد آپ کرے, آپ ہو نہ ہو وہ اپنے پیر پہ کھڑا رہے. بلکہ ہمیں نوجوانوں کو جو ہے وہ یہ بتانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اٹس ناٹ فرام یو, اٹس تھرو یو and for you. Life is not happening to you, it's happening for you. Yeah, obviously. ہم جو ہے وہ سورس کے پیچھے اور میڈیم کو بھول گئے, وسیلے کو بھول گئے. ہمیشہ جب سورس آتی ہے تو وہ اوپر کی طرف سے آتی ہے, اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم وسیلہ بن سکیں, چاہے وہ کسی نوجوان کے لیے بن سکے, چاہے وہ کسی بزرگ کے لیے بن سکے, کسی خاتون کے لیے بن سکے, کسی کے لیے بھی بن سکے. تو اس نوجوان کو یہ بتانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ تم سیکھنے کا, جب وہ کہتے ہیں نا سیکھنا سیکھ جاؤ جیت جاؤ گے, اور سیکھنے کا عمل اگر مدد میں آ جائے تو اس کو یہ سکھا دیا جائے کہ بھائی مدد کرنا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم آگے جو ہے دا پاور آف ون, اگر ایک بندہ آگے جا کے وہی چیز دوسرے کو سکھائے گا تو یہ جب آپ 16 بار ملٹیپلائی کریں گے تو the figure is in billions. Of course, so the synergy will happen. Yeah. Of course. Taira ji, how do you teach that to your clients and people who come to you? Because کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تھراپسٹ ایک لائف کوچ کے ساتھ بھی جو رشتہ ہے وہ کو ڈیپینڈنس کا ہو جاتا ہے. یعنی ایوری ٹائم پیپل آر رننگ ٹو یو کہ او مائی گاڈ آئی ایم ہیونگ اے میلٹ ڈاؤن, مجھے نہیں پتا میں سچویشن میں کیا کروں, اور اس کی نظر سے سب لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں, صرف ہیلپ لائن تھراپسٹ ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو انیبل پیپل کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں؟ دیکھیے یہاں پہ یہ اسپیکٹ دیکھنا بڑا ضروری ہے. جیسے ہم نے مدد کی بات کی تھی, ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گی کہ ہم صرف فائنینشیل ہیلپ کو مدد کنسیڈر کرتے ہیں, سو ایموشنل ہیلپ بھی مدد میں ہی آتی ہے. بالکل. اچھا, جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ ہم لوگوں کو کیسے یہ سکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مدد خود کرنی ہے, یا ان کی جو ڈپینڈنسی ایک کریٹ ہو جاتی ہے, اگر کسی اور ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی تو وہ تھراپسٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہم ان کو ہمیشہ یہ کلیئر میسج دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نہ ان کی اماں ہیں, نہ خالہ ہے, نہ تایا چاچا ہیں جو ان کو مشورہ دیں گے. دیکھیں یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تھراپسٹ ہے یا لائف کوچ ہے تو وہ مشورہ دے گا, جیسے ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں فوراً سے اس کے پاس چلے جاؤں, ایسا نہیں ہوتا. اینڈ دس از ون آف دا ریزن کہ ایکسٹریم کیسز کے علاوہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ آج آپ کے گھر میں مسئلہ ہوا, آپ کو کال یا آپ نے کہا ہاں کل سیشن رکھ لیتے ہیں, آ جاؤ اس پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا تھراپی میں. آپ ونس ان اے ویک ملتے ہیں, جو بھی پروسیس ہوتا ہے آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ اپنی فیلنگز اور ایموشنس کو, تھاٹ کو پروسیس کر کے واپس آپ کے پاس آئے. سو یہ تھراپسٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بڑا کلیئر اور لاؤڈ یہ میسج دے کہ میں وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہوں. ہم یوز کرتے ہیں یہ ورڈ کہ تھراپی ایک آرٹ ہے جس میں آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس ونڈو اسکرین کو کلیئر کر دینا ہے. آپ نے کبھی بھی کلائنٹ کو یہ نہیں بتانا کہ تم سیدھے ہاتھ پہ مڑو یا الٹے ہاتھ پہ مڑو یا تم سیدھا جاتے رہو.
آپ نے ونڈ اسکرین کلیئر کر کے اس کو 3 آپشن دینے کہ سیدھے ہاتھ پہ مڑو گے تو یہاں اینڈ اپ کرو گے, الٹے ہاتھ پہ جاؤ گے تو یہاں نکلو گے, اور سیدھے جاؤ گے تو اس جگہ تک ان ادر ورڈز میک That's them it. more aware, ان کو دکھائی دینے لگے کہ وہ کس راستے پر ہیں اور کون سا راستہ کس منزل کی طرف انگلی لے کے جا پکڑ رہے ہیں. کے چلانا تو کسی بھی ریلیشن شپ میں مؤثر نہیں ہے, اور اگر آپ کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اچھا لیکن کئی دفعہ انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں کہا جاتا ہے اس میں بھی بڑی کنفیوژن ہے. مہوش, ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ کی اگر بات کی جائے, بہن بھائی بھی ہیں یا والدین بھی ہیں, والدین سے آپ ایک سرٹن ایج تک آپ ان پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں, مدد مانگتے ہیں, لیکن پھر آپ کہتے ہیں ہم جی بڑے ہو گئے, اب نہ پیسے لینے کی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں, نہ اپنے آپ مشکلات پیرنٹس سے شیئر کرتے ہیں, صرف کوئی اچھا اوکیزن ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ دعا کر دیں, ادروائز آپ کہتے ہیں کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایموشنلی برڈن دیم. بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. کمپینینس کے اور لائف پارٹنرز کے بیچ میں مدد کا کیا تصور ہونا چاہیے, یعنی کون سی چیز میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا ہسبینڈ یا وائف آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گا, اور کہاں یو ہیو ٹو ایکٹ ایز این انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ. لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ہر رشتے میں آپ انیبلر کا کردار ادا کریں. میں اگر بچوں کی بات کروں تو بچوں کے ساتھ جو بھی آپ نے کہا کہ ایک پوائنٹ کے بعد ان کو بالکل ہی مدد نہیں چاہیے ہوتی, اور پہلے اتنی چاہیے ہوتی ہے کہ ہر چیز میں اماں کو یا ابا کو آواز لگاتے ہیں. آپ کانسٹنٹلی ان اسپاؤز پیرنٹس میں بھی انیبلر کا کردار ادا کریں. آپ نے وہ گھر دیکھے ہوں گے جہاں پہ ماں باپ کو ہر کام سے روک دیا جاتا ہے کہ امی جھکے نہیں, یہ نہیں اٹھائیں, ابو آپ یہ نہیں کریں. ایسا سب آپ اتنا اپنی انڈیپینڈنس کو لوز کر جاتے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں, یعنی فیصلے نہیں لے رہے ہوتے, کہتے ہیں سب کسی اور نے لینا ہے یہ فیصلہ. آپ نے یہ سمجھا کہ میری ذمہ داری ہے, کہ اسی طرح ہسبینڈس کیا کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں واحد انسان ہوں جو پورے گھر کا کفیل ہوں, اور خاتون کو لگ رہا ہوتا ہے میں نہیں تو گھر نہیں چل سکتا. ایک وہ والی بات کہ ہم اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ فیل کرانے کے لیے ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا, اگر آپ انیبلر کا کردار ادا نہیں کریں گے, خدا نہ خاصا زندگی ہے آج ہم کل نہیں ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا, آپ کو لگتا ہے دور جدید میں یہ جو مدد کا کانسیپٹ یا یہ رولز ہیں یہ اب مختلف بھی ہو رہے ہیں؟ لائک پہلے ہم سمجھتے تھے کہ گھر کے جتنے باہر کے کام ہیں وہ آدمی نے کرنے, یعنی گاڑی اگر میکینک کے پاس جانی ہے یا میکینک کو بلانا ہے یا الیکٹریشین کو بلانا ہے, پلمبر کو بلانا ہے, یہ آدمیوں کے کام ہے. آن دی ادر ہینڈ گھر میں اگر خاتون نہیں ہے تو دیکھو جی اگر وہ ہفتے کے لیے جا رہی ہے, 3 دن کے لیے میکے جا رہی ہے, سب پکا کے جائے گی, صرف ہم نکال کے گرم کریں گے. اب ناؤ دیٹ از چینجنگ. اپنی مدد آپ کریں پلیز, ہیلپ پہ بلیو کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی جناب علی, ویلکم بیک. مدد ہم سب چاہتے ہیں, لیکن اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز سے شروع کریں گے. عام طور پہ ہم سب انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, سیلف ریلائنٹ ہونا چاہتے ہیں, لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مین, کیونکہ ہم ایک سوشل اینیمل ہیں, کیونکہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں, ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں, not asking for help, being super independent is also a trauma response. یعنی جب آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے اور میں سب کام خود کر سکتی ہوں, that is something that you need to look forward to, because آپ کی ability to receive help, آپ کی ability to ask for help is not there, and that is a very important human element. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. مہوش, اکثر لوگوں کو ہم بچپن سے چھوٹے بچوں کو جب انڈیپینڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی سے مدد نہیں لو, بیٹا تمہارے پاس اپنا پینسل, اپنا شارپنر, اپنا اریزر ہونا چاہیے, why are you asking for extra pen? لیکن is that not a trauma response, not being able to ask for help? Of course, دیکھیں ہمیں دونوں چیز آنی چاہیے, انڈیپینڈنس سکھانی چاہیے, وہ جو میں نے بات کی تھی انیبل کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور بچوں کو سکھائیں کہ اٹس اوکے ٹو آسک فار ہیلپ جہاں آپ پھنس رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ ہائپر انڈیپینڈنس بھی جو ہے وہ ایک کائنڈ آف ڈس آرڈر ہی ہے. ایک اور بات صدرا, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میں بات کر رہی تھی کہ آپ کو ضرور انیبل کرنا چاہیے لوگوں کو. میں کافی سالوں سے سوشل ورکنگ کر رہی ہوں, تو اس میں ہم فائنینشیل ہیلپ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ایموشنل ہیلپ کے لیے تو چلو یو نیڈ ٹو گیو ٹائم, لیکن فائنینشیل از دا ایزیسٹ ہیلپ. تو دیر واز اے کیس آئی ہیڈ, اینڈ ان کو آہستہ آہستہ ہم نے ان کی فائنینشیل ہیلپ کی, بچوں کا اسکول کا مسئلہ حل کرایا, کرائے کا مسئلہ حل کیا. پھر کچھ ٹائم کے بعد مجھے لگا یہ ہر مسئلہ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں, ہر مسئلہ لے کے. وہی نا کہ کو ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ایک دن میں نے کیا کیا کہ شی آسکڈ فار سم تھنگ and I was actually did not have any funds, so I said I can't help you, and she did not like it. اس نے پھر منع, اس نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو احساس نہیں ہے, نہیں وہ نہیں ہے. 6 مہینے بعد وہ she called me up and she said کہ ماوش thank you so much, آپ نے مجھے منع کیا, میں اس وقت اسکول میں پڑھا رہی ہوں. Sometimes you have to stop lending your helping hand. اچھا, my coach did a very similar thing but in a different way. یعنی جب وہ نوٹس کیا, کیونکہ ہم گروپ میں تھے اور ایک
यानी 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे ही हुए, बट आई नोटिस दिस पैटर्न. हर दफ़ा जब उससे कोई मदद मांगता था कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हेल्प, जो हम करते हैं, हमारा तो एक एशियन तरीका है ना कि हम फ़ौरन मशवरा देते हैं, तुम ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, डूइंग इट फॉर देम. कहती थी तो अब तुम इस बारे में क्या करोगी. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क दैट क्वेश्चन. तायरा, अगर आप ये सवाल दें, अगला तो नाराज़ हो जाए इस बारे में हमारे यहाँ तो. हाँ, इट्स मोर लाइक कल्चरल. जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ ये चीज़ है कि अगर हम किसी से मशवरा मांगते हैं तो वो मशवरा नहीं होता. मशवरा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है. हम किसी से रहनुमाई चाहते हैं कि वो हमें बता दे कि मैं क्या करूँ. अच्छा, उसके पीछे भी एक माइंडसेट है. क्यों? क्योंकि जब आपने मुझे बताया है कि मैं क्या करूँ तो आप जिम्मेदार हैं, तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं. तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भी जो है ना वो हाथ उठा रहे थे. तो हमें ये होता है कि हमारा कोई हाथ लेकर चलना शुरू कर दे, तो वो मेरे लिए बड़ा कंफर्ट जोन है. लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम मशवरे की बात कर रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं कि किसी का थॉट प्रोसेस एक्टिव करना, ये भी एक मदद है. जैसे इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने उनको रिफ्यूज़ किया तो तभी उन्होंने सोचा कि उसके अलावा वो किस किस तरीके से अपनी मदद खुद कर सकते हैं. सो हमेशा इसको इम्पोलाइट जेस्चर ना लें. हमारे ये भी है ना कि अगर मुझे कोई मदद से रिफ्यूज़ करेगा तो मैं जाके 10 लोगों को बताऊंगी कि सिद्रा वो तो ऐसे बनती हैं, उन्होंने मेरी मदद थोड़ी की. क्योंकि हम सबकी अना बहुत ज़्यादा है ना. True. हमें ऐसा लगता है हमने अपनी अना का कत्ल करके, अपने आप को नीचे करके किसी से मदद मांगी और उसने उसका भी लिहाज नहीं किया. फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं. थेरेपिस्ट है तो थेरेपिस्ट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें किसी भी वक्त कॉल की जाएगी तो हम अवेलेबल होंगे, हम बात करेंगे, हम मसला हल करेंगे. बहुत दफ़ा कपल्स ये कहकर आते हैं कि आप मेरे शौहर को बताएं कि मुझे ये मसला है, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी. लेकिन वो चाहते हैं कि आप ये बताएं. तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं. जहाँ पे आपने बात यहाँ से शुरू की थी कि हम मदद ले नहीं पाते, उसकी एक बड़ी वजह है. कल ही मेरे सेशन में एक क्लाइंट थी, वो इतना ज़्यादा एम्फेसिस करी कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, मुझे स्ट्रॉन्ग होना है. तो मैंने उनको लास्टली ये कहा कि आप अपने अंदर रॉड डलवा लें. मतलब क्या है, गर्दन में आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? सरिया लगवा लें. इट्स बीइंग वेरी इनह्यूमन अप्रोच. इंसान कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अगर मैं किसी की दुख की बात सुनूंगी तो मुझे दुख फील होना चाहिए ना. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल सही आपने बात की. एंड वेयर इट इज़ टेकिंग मी इज़ कि आपको किस चीज़ में मदद चाहिए, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. ट्रू. एट टाइम्स आप कोई अगर दुख में होता है या तकलीफ़ में होता है एंड दे कम टू मी फॉर काउंसलिंग, या आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स आते होंगे, उनकी सिर्फ उस वक्त मकसद ये होता है कि आप इस तकलीफ़ को रोक दें. जो मैं ये महसूस कर रही हूँ मुझे ऐसा बना दें कि कल को अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कोई मुझे चीट करता है, बिट्रे करता है, या मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात हो, मुझे तकलीफ ना हो. ये अपने आप में गलत आस्क है ना. आप क्या कहेंगे? गलत है ना. मैं क्योंकि बहुत सारी टीम्स को चलाता हूँ, लीडरशिप पोजीशन पे हूँ, तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी कैपेसिटी में जब कोई को वर्कर आता है, जब कोई कोलीग आता है और वो कहता है कि भाई अब मुझसे आगे नहीं हो रहा, हाँ. अब इसके आगे मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पे अगर मैं उसकी मदद कर दूंगा, वहाँ पे मैं उसको रास्ता दिखा दूंगा, अगर सोल्यूशन बता दूंगा, तो उसकी वो जर्नी और उसका वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि किसकी क्या कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी में लीडर का क्या काम है या एक मदद करने वाले का क्या काम है. क्या मुझे साथ खड़े रहना है, क्या मुझे पीछे खड़े रहना है. पीछे खड़े होने का ये मकसद है कि कहाँ, जहाँ ये फंसेगा, जहाँ इसकी जर्नी ख़त्म होगी, जहाँ इसको कोई रुकावट आएगी, तो मैं खड़ा हूँ पीछे. और साथ रहने का मतलब ये है कि नहीं, इसकी कैपेसिटी अभी इस प्रोसेस से गुजरने के लिए, इस जर्नी से गुजरने के लिए कम है. पीपल डोंट लाइक फीलिंग दैट अनकंफर्टेबल. जब वो उस पॉइंट पे पहुंचता है जहां आपने कहा कि मैं रेडिली मदद नहीं एक्सटेंड कर रहा, मैं चाहता हूं कि वो उस प्रोसेस से गुजरे, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट होता है. एंड पीपल डोंट लाइक इट. तो इस हवाले से आपको ये उसको समझाने की ज़रूरत है या खुद समझने की ज़रूरत है कि लीडरशिप ड्रिल मांगता है. वो ड्रिलिंग यही है कि आप किस तरीके से उसको मनवा भी लो, उसकी कैपेसिटी भी पूरी करवा लो और उसको उस प्रोसेस से भी गुजार लो. वो नहीं समझेगा कि मैं इस बजट में फंस चुका हूँ, मैं ये इवेंट नहीं करवा सकता. व्हाट अबाउट फेवरेटिज्म? अली, कभी आपके सामने अगर 2 टीम मेंबर्स हैं और एक को आपने मदद एक्सटेंड की या एक की बात को समझ लिया, दूसरे की एक्सपेक्टेशन का बार भी वही हो गया, और अगर आपने नहीं किया तो वो कहने लगा कि भाई आप तो उसको फेवरेटिज्म देते हैं या उसको ज़्यादा फेवर करते हैं. तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किसकी कॉम्पिटेंसी और किसका काम किस लेवल पे है और उसको उस तरीके से आपको लेके चलना है. किसी के लिए ये मदद है तो किसी के लिए कुछ और फेवर है. मैं इसको बजट्स में मदद कर सकता हूँ तो मैं इसको एग्जीक्यूशन में मदद कर सकता हूँ. लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सख्त डांट है तो उसके साथ प्यार भी बड़ा ज़रूरी है. तो हर किसी को प्यार भी उतना ही देना है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो. वो उस
जगह से वो चीज़ पकड़ लेगा या उस प्यार को वो समझ जाएगा, हाँ वहाँ नहीं पकड़ेगा लेकिन कहीं और उसे समझ में आ जाएगा। Absolutely. And I think it brings us back to boundaries, जहाँ हम हर चीज़ की बाउंड्रीज की बात करते हैं, चाहे आप अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली जहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो हद मुकर्रर करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल फील डिप्लीटेड और आपके अंदर एंगर और रिजेंटमेंट आ जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सिद्रा, मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए, मदद के हवाले से क्या कहेंगे? अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। क्या बात। जिंदगी तो शुरू ही मदद से होती है, इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता कि अगर मदद ना हो। हाँ, मदद करने का मकसद किसी को बर्बाद करना नहीं कि वो किसी काबिल ही ना रहे। अपने अल्फाज, अपने लहजों, अपने रवैयों से लोगों की मदद की जा सकती है। बहरहाल जिंदगी में मदद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब्दुल सलाम साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि दौरे हाजिर में मदद की उम्मीद अपनों से ज़्यादा की जाए या गैर, इस वक्त मुझे आपको लगता है कि ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं अपने आप को मदद करने के लिए? पहले कहा जाता था ना कि खूनी रिश्तों में बड़ा वज़न है, अब तो लोग कहते हैं कि जी खून सफ़ेद हो गया है, कोई नहीं मदद करता। बात इंसानियत की है, जिसमें इंसानियत है उसी से मदद की तवक्का रखनी चाहिए। इसमें रिश्तों का और वो नहीं है हिसाब किताब। बिल्कुल सही। अल्लाह जिसके दिल में उस वक्त एक नरमी डाल दे, वो भी बड़े अहम होता है। और मेरे ख्याल में जब मदद का वक्त है, जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि कोई हादसा हो, लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों का वहाँ पे उनको निकाल भी रहे होते हैं, रेस्क्यू भी कर रहे होते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप गर्ज़ की नीयत से अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को करीब रखते हैं कि जी मुश्किल के वक्त ये हमें काम आएंगे। आपको नहीं पता कि मुश्किल के वक्त आपके कोई करीब नहीं हो सकता और बिल्कुल एक रैंडम सड़क पे चलता हुआ शख्स आपके साथ नेकी कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे अच्छे मददगार फरिश्तों का सामना कराए और हमें ऐसा बनने की भी तौफीक दे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम साहब कॉल करने के लिए। ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब आली, हाइपर इंडिपेंडेंस की बात की, ट्रॉमा रिस्पॉन्स की बात की, ये भी कहा कि मदद करने में कहीं ना कहीं हमारी कोई अपनी गर्ज होती है, या तो हम यूज़फुल फील करना चाहते हैं, या हम लव्ड फील करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड एंड वैलिडेटेड फील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी कोई नीड पूरी हो रही है। ये नीड्स ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि ये नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, यानी दूसरे की मदद करके आपकी कौन कौन सी अपनी पर्सनल नीड्स इमोशनल एंड अदरवाइज पूरी हो रही हैं। इफ़ आई विल स्टार्ट विद यू ताहिरा, मदद करने से जो हाई मिलता है, जो बार बार हम बात कर रहे थे ऑफलाइन भी, व्हाट इज़ दैट हाई ऑल अबाउट? यानी एक उसकी बायोकेमिस्ट्री होगी, आई एम श्योर कि डोपामीन और एंडोर्फिन्स कूद मर रहे होंगे हमारी बॉडी के अंदर और दिमाग के अंदर, लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा होता है? अच्छा, ये बड़ा अहम है। इसमें एक मिसाल दूंगी कि आपने जब बात शुरू की थी, तो जब छोटा बच्चा कुछ कर रहा होता है ना, जैसे अली ने भी कहा कि कहीं पे कोई फंसता है, तो एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या सवाल करे, बजाय इसके कि आपको आके पूछे कि अब क्या करूँ। जब बहुत छोटा, मेरा 33 मंथ्स का बेटा है, अगर वो कहीं पे स्टक होता है ना, तो हमारी नेचुरल रिस्पॉन्स जो आता है, छोड़ो बेटा ये मैं कर देती हूँ। वो बैठ के नीचे से कुछ निकाल रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसको बताएं कि नीचे सर करके जाओ, आप उसको कहते हैं अरे अरे तुम छोड़ो ये मैं कर देता हूँ। सो हम इस तरह से कंडीशन है कि दूसरे का पेन हम ले लेते हैं एंड लर्न हेल्पलेसनेस है उसके लिए। हाँ, और ये साइन ऑफ लव समझते हैं। मेरे लिए ये अनकंडीशनल लव है उसके लिए कि मैं उसकी खातिर सब कर दूं ताकि उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न कि आप किसी को उसके हिस्से की तकलीफ से नहीं बचा सकते, उसने उस तकलीफ को एक्सपोजर करना ही है। सो पावरफुल कि किसी को किसी हिस्से की तकलीफ से, लेकिन फिर क्या आप अपने तजुर्बे से उसको सलाह दे सकते हैं? आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको उसका तजुर्बा नहीं करने देंगे, तो जब उसके सामने वो सिचुएशन आएगी तो वो बहुत बुरी तरह से गिरेगा। राइट? अगर आप उसको एक स्टेप से एक दफ़ा गिरने देंगे तो वो 10 सीढ़ियों से कभी नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आपने उसको एक से ही नहीं गिरने दिया, नहीं सीखने दिया कि कैसे चलना है, तो वो 10 से बहुत बुरी तरह गिरेगा। सो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी मदद का लेवल क्या है। मदद को सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प से अटैच नहीं करें, मदद को सिर्फ इस रवैये से अटैच ना करें कि हम किसी को गार्ड कर लें। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसको फील ना करें। माँ होने के तहत, शौहर होने के तहत, बीवी होने के तहत ये प्रेशर फील ना करें कि मुझे किसी की मदद इस लेवल तक करनी है कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो और मुझे तकलीफ़ हो जाए। देखें, खाली जग से, खाली पैमाने से आप दूसरा पैमाना कभी भी नहीं भर सकते। सो अगर मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, अगर मैं इमोशनली सिक्योर हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं तारा। आई ऑल्सो फील कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हियर एज वेल।
اکثر یہ دیکھیں مہوش کہ ہمیں لگتا ہے کہ آئی ایم لیڈنگ بائی ایکشن, یعنی میں دوسرے کے لیے وہ کر رہی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کریں. مثال کے طور پہ کولیگس کے بیچ میں کسی نے کسی کی برتھ ڈے ہے تو فوراً جی کیک منگایا گیا, سیلیبریٹ کیا گیا ود دی انٹینشن کہ کل جب میری برتھ ڈے آئے گی تو آئی وانٹ دا سیم. سو why can't you say it? And when the same doesn't happen, آپ بیٹھے ناراض پھر ہو رہے ہیں کہ یار یہ تو میں تو ساروں کی مدد کرتی ہوں, کوئی میرے لیے نہیں آ رہا. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ یہ بہت فنی. میں بیمار ہوئی تو میں نے لوگوں کو کسی نے میرے لیے سوپ نہیں بھیجا. ہر کوئی بیمار ہوتا تھا, میں کتنے اب اس کو یخنیاں بنا کے This reminds me of my COVID days کہ وہ 2 ہفتے میں میرے گھر میں جتنے سوپ اور کیک اور کیا کیا آیا ہے کہ آئی واز انیبل ٹو ایون کیپ ٹریک کہ کس کس نے کیا بھیجا, کہ مجھے کبھی کبھی نا میرے گھر والے مذاق سے کہتے تھے کہ اب دعا کرو ان میں سے کوئی بھی بیمار نہ ہو. یار میں ادھر نا ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں شیئر کروں گی, جو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو خود مدد کر دیتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. اس وجہ سے ہم اپنے ارد گرد بہت سارے گرمپی ایڈلٹس دیکھتے ہیں. مائیں ٹاکسک اور گرمپی ہوتی جاتی ہیں ود ایج, اور پھر ایک بڑا کامن اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے ہر گھر میں کہ ماں کو نوکر سمجھا ہوا ہے, ماں کو ماں نہیں سمجھتے, میں اسی لیے رہ گئی ہوں. You trained everybody for this کہ آپ نے خود جو ہے اپنے آپ کو کوئین نہیں بنایا, ایٹ یور سروس مائی کڈز اینڈ مائی ہسبینڈ بنا دیا. تو اس وجہ سے اسی طرح جو ایک بزرگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کیا, میں تو سیلف میڈ ہوں, اور وہ چڑچڑا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی حیثیت اور طاقت سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے اور ٹرین نہیں کیا ہوتا. آلسو جیسے میرے 3 بچے ہیں, انہوں نے بھی ایک بات بڑی اچھی کہی. میرا جو سب سے چھوٹا والا ہے وہ کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ پیمپرڈ ہے, میں اب آئی ول اسٹارٹ چینجنگ مائی ویز. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ تھوڑے سے سلو ہیں, وہ سب سے زیادہ پیمپرڈ ہے. تو اب اس سے پہلے کہ وہ اپنے جوتوں کے سلو جھنجھلاہٹ میں کہ بھائی جلدی جانا ہے, تمہارے لیسز میں ہی باندھ دیتی ہوں. آئی ایم نوٹسنگ ناؤ کہ مائی اولڈر ونز آر ویری انڈیپینڈنٹ, کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک دوسرے پیدا ہو رہے تھے, اور ناؤ ہی از سو ڈیپینڈنٹ آن ایوری ون. سو واٹ ڈو یو انٹینڈ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ مہوش اب کیا کرو گی؟ تم نے ریئلائز کر لیا ہے کہ 2 بچے انڈیپینڈنٹ ہیں, اس کو مدد کر کر کے بگڑا شہزادہ بنا دیا. ہاں ہاں, اس میں یہی ہے کہ اب آئی اسٹارٹیڈ تھوڑا سا تو جھنجھلاہٹ کی وجہ سے شروع کیا ہے کہ موم آئی ایم تھرسٹی, گو ڈرنک واٹر اینڈ گیٹ واٹر فار می آلسو. کل میں اس سے پوچھی تھی وین آر یو گوئنگ ٹو لرن کوکنگ, کہتے ہیں نیور. میں نے کہا نو یو ہیو ٹو. تو یہ چیز ہم خود ان انٹینشنلی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چڑچڑاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اچھا, سب کچھ کریں, بگڑے شہزادے کی یہ سوچ کے شادی نہ کریں کہ سب صحیح ہو جائے گا. علی لیکن 90% لوگ مائیں یہی سمجھتی ہیں شادی ہوگا سب صحیح ہو جائے گا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ غلطیاں کرے گا اور اس غلطیوں سے سیکھنے کا فلسفہ اگر اس کے دماغ میں ہوگا تو وہ بالکل سدھر بھی جائے گا اور ٹھیک بھی ہو جائے گا. ہر کسی کی اپنی, یہ فلسفہ شادی سے پہلے آ جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یہ جو آپ وہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سیکھ, وہ وہاں مقدر, وہاں پہ غلطیاں کریں, ایکسپیریمنٹ کریں. کہتے ہیں کہ ہر زندگی میں حادثہ ضروری ہے. خاتون کے وہ ساتھ حادثہ کرتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. جہاں تک بات مدد کی ہے, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے پوچھا کہ کیا کیا سینس ہے. No, I want to come down to the practicality of علی. مجھے بتاؤ, and you're the only man on the panel, so you have to say it. آدمی واقعی اتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں کیا؟ یعنی دنیا فتح کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں, فریج میں سے کھانا کیسے نکالنا ہے, مائکرو ویو کیسے استعمال ہونا ہے, میرے موزے کہاں ہیں, یہ والی چیزیں کیوں نہیں پتا ہوتی بیچاروں کو؟ یہ بچپن کی پریکٹسز میں کنڈیشننگ پارٹ, پیرنٹنگ جس کی جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. جیسے کہ میں اپنے کزنز میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ وہ کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں, چائے بھی بنا رہے ہوتے ہیں, گھر کی صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ سارے بھائیوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ صبح جھاڑو میں دوں گا, شام میں آ کے تم صفائی کر لینا. تو یہ والی ہیبٹس جو ہیں وہ آگے جاتی ہیں اور بہتر بنتی ہیں. اب کیونکہ میں خود اس طریقے کی بلانگنگ میں ہوں, میں ایک اکیلا اکلوتا تھا, تو شہزادہ بگڑا ہوا تھا, لیکن اگین پیرنٹنگ میں اس پروسیس سے مجھے گزارا گیا, اس ساری چیزوں کو بتایا گیا کہ جب تم اکیلے رہ جاؤ تو تمہیں کھانا بنانا آنا چاہیے. جب تم کہیں پہ کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے تمہاری ایموشنل انٹیلیجنس کو اچھا ہونا پڑے گا. تو مجھے نیگوسیشن سکھائی گئی. جب بڑے فیصلہ کرتے تھے گھر میں تو میں اس گھر کا حصہ بنتا تھا. جب والدہ کوئی چیز لیتی تھی یا خریدتی تھی تو مجھے ساتھ لے جاتی تھی. آپ ٹرپ پہ جاتے ہیں, آپ اپنی پیکنگ خود کرتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے ان مرد حضرات کو جن کی پیکنگ ان کی بہن, ان کی والدہ یا ان کی بیوی کر کے دیتی ہیں؟ دیکھ لیں دیکھ لیں, زیادہ نہیں کہہ سکتے, وہ اکیلے ہیں پینل. طاہرہ آپ کیا کہیں گی ان کو؟ دیکھیں یہ مدد ہے یا یہ ڈسیبلنگ وے ہے؟ دیکھیے, ون تھنگ از کہ اگر میں سم ٹائمز آؤٹ آف لو کر دوں بھائی کی, ابا کی اور میاں کی, اور آئی ہیو ٹائم, آئی ہیو انرجی, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں کرتی بھی ہوں.
لیکن اگر جانا ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس کوئی اور مصروفیت ہے, پھر بھی وہ بیٹھے رہے سچ سنور کے کہ یہ آئیں گی تو یہ کریں گی تو میں جاؤں گا, دس از سم تھنگ رانگ. بالکل ویسے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اگر کبھی کرنا پڑے تو کریں بھائی, روٹین میں کریں, اپنے موزے روٹین میں خود ڈھونڈیں, آپ خود پہنیں, خود تمیز سے رکھیں. آخری پوائنٹ میں مہوش کے پاس لے کے آ رہی ہوں. مہوش, میں نے دیکھا ہے کہ خواتین دے گوئنگ انٹو لیبر, I mean they're rushing to the to the hospital, but at the same time وہ کھانا بھی بن جائے اور کپڑے بھی صحیح ہو جائیں اور بیگ بھی میں نے خود پیک کر لیا اور باقی بچے اگر ہیں تو ان کو بھی صحیح کر دوں. I mean why are we trying to do so much and not asking for help? It's not that we are trying to do so much. یہ سالوں پر محیط یہ پریکٹس ہوتی ہے جب وہ نئی نئی شادیوں کے جب آتی ہیں اور دے آر انیبل ٹو سیٹ باؤنڈریز اور ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا میں نے انکار کیسے کرنا ہے. تو یہ میں نے بھی کیا ہے بفور گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل, ایک ایک چیز سب کے لیے تیار کرنے کے اگلے 10 دن اگر خدا نخواستہ یا میں اگر واپس ہی نہیں آئی تو بھی میں سب کو بتا کے جاتی تھی. سب سوچ رہے تھے, آپ سوچیں ایک عورت کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ امیڈیٹ سے لے کے لانگ ٹرم تک بہت امپورٹنٹ بات ہے سدرا کہ ہمیں نہ کہنا سکھایا گیا اور اس میں ہمیں بہت گلٹی فیل ہوتا ہے, اور اس کا پھل یہ ہے کہ ہمارے جو ہسبینڈز ہیں یا بھائی ہیں ان کو ان کا موزہ دوسرا موزہ نہیں مل رہا. ایکسلنٹ پوائنٹ ٹو اینڈ دا شو آن. تھینک یو سو مچ مہوش اینڈ طاہرہ اینڈ علی فار بینگ ہیئر. مدد اگر آپ کو نہیں چاہیے, انسولیسیٹڈ ایڈوائس ہے اور آپ کی مطلب کی نہیں ہے تو لرن ٹو سے نو ٹو دیٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ازرٹ کرنا اپنے آپ کو سیکھیے, بغیر روئیے, بغیر ہیونگ این ایموشنل میلٹ ڈاؤن, بغیر ریچنگ یور بریک ڈاؤن پوائنٹ. آئی تھنک دیٹ از دا ٹیک اوے for our conversation today. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.